مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا ودو، کافر چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے اور یہی اب ان کا مقصد بن گیا ہے۔ ویسے تو محبت ہوتی ہے چاہت کے لیے، الفت کے لیے مختلف الفاظ ہیں، لیکن جس چاہت پر پوری توجہ انسان مرکوز کر دے تو پھر اس کے اوپر ود کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا ودو، یہ کافر مرتد مشرکین چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں اس بات کو، لو تکفرون، کہ اے مسلمانوں کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح وہ کافر ہو گئے۔ یہودی، عیسائی، مشرک، مرتد، منافقین چاہتے ہیں تم بھی انہی کی طرح کے ہو جاؤ، تم اپنی مسلمانیت چھوڑو، کما کفروا، جیسے انہوں نے مسلمانیت چھوڑی ہے، اسلام چھوڑا، ایمان چھوڑا، دین چھوڑا اور اپنی طبیعت کے غلام بن گئے، اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کفر کرو۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم سب یکساں ہو جاؤ، تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ یعنی یہ کافروں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی خواہش رہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یکساں ہو جائیں، برابر ہو جائیں، کوئی کافر، ہندو، سکھ، عیسائی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ رہے۔ یا آج ہمارے بھی چند دانشور کہتے ہیں جی کہ ماشاءاللہ جی یہ جو ہے نا یہ کسی تفریق کے قائل نہیں ہے، یہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق ہو۔ اس بات کو وہ ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ مسلمانوں کی ہندوؤں کی لڑائی ہو گئی، اتنے مارے گئے، اتنے جاں بحق ہو گئے، اتنے ہلاک ہو گئے، اتنے قتل ہو رہے ہیں۔ فلاں جگہ پر زبان کی وجہ سے، زبانی لسانی عصبیت کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، قومیتوں کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے قومیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، یہ مذہب اور مسلک کے اعتبار سے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ وحدت ہونی چاہیے، وحدت ادیان کا ایک تصور پیش کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وحدت اور یکسانیت کے کفر کے منصوبے کا پردہ چاک اس آیت میں فرما دیا کہ ودو، وہ چاہتے ہیں تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، مذہب کو چھوڑ دو، مذہب سے اپنے آپ کو اٹھا لو، مذہب کی بنیاد پر تم تفریق نہ کرو۔ یہ حال ہی میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو فنڈز دیے گئے این جی اوز کے ذریعے فنڈز، اور وہ فنڈ کس لیے دیے گئے؟ ہمارے وزیروں کو، پارلیمنٹ کے اراکین کو، کہ یہ بل پاس کیا جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر عیسائی بھی ہونے چاہیے، ہندو بھی ہونے چاہیے، سکھ بھی ہونے چاہیے، سب جو ہیں ان کو نمائندگی دی جائے۔ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 70 سال پہلے ملک ہم نے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، سکھوں کو سائڈ پہ کر صرف اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اب اس میں انہیں گھسایا جا رہا ہے، گھسیڑا جا رہا ہے زبردستی۔ اور ہمارے بھی جو دنیا کے دولت کے پجاری ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آتا ہے آئے۔ تو الغرض یہ ان کی ریشہ دوانیاں اور فتنے جس کا شکار ہم مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی۔ ودو،
ان کی خواہش تھی، ہے اور رہے گی۔ کیا خواہش ہے ان کی؟ لو تکفرون، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک عام سی بات لیں، ایک وقت تھا جب ہر مسلمان خاندان میں کم از کم 10 بچے ہوا کرتے تھے۔ اب وہی تعداد 10 سے کم ہو کر 4، 5، 6 تک محدود ہو گئی ہے، اور جو نعرہ دیا گیا کہ بچے 2 ہی اچھے، کس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے، مسلمان اولاد پیدا نہ کریں، مسلمان کمزوری اور تنزلی کی طرف جائیں، ان کی آبادی دنیا میں جو بڑھ رہی ہے اسے کنٹرول کیا جائے کہ مسلمان بڑھیں گے تو ان کی طاقت زیادہ ہوگی، قوت زیادہ ہوگی، ان کے پاس لیبر زیادہ ہوگی۔ آج دیکھیں سعودیہ، وہاں پر آبادی کی کمی ہے، ان کے پاس اپنی فوج نہیں ہے، دفاع نہیں ہے۔ پاکستان سے جناب فوج گئی ہے، وہاں پہ دفاع کر رہی۔ قطر میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، فوج پاکستان کی گئی ہے سیکورٹی کے لیے، کہ اہل عرب تو عیاشیوں میں پڑ گئے، انہوں نے فرنگی خیالات کو، یورپ کے خیالات کو اپنا لیا کہ وہ عیاشی میں پڑ گئے، شراب و کباب کے پیچھے پڑ گئے، اور یہودیوں کا جو منصوبہ تھا اس میں وہ پھنس گئے۔ عراق میں کیا ہوا؟ فلسطین میں دیکھیں کیا ہوا کہ فلسطین میں یہودیوں نے اپنی عورتوں کے ذریعے مسلمانوں سے شادیاں کرائیں، اور پھر جو اولاد پیدا ہوئی انہیں یہودی بنایا گیا، اور آج فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ ان کی شروع دن سے خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں ہمارا تسلط ہو، عیسائی چاہتے ہیں ہمارا تسلط ہو، لیکن وہ مذہب سے بیگانے ہو گئے، مذہب سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تمہیں برابر کرنا چاہتے ہیں، بس یہودی بھی اسی صف میں بیٹھ کے کھا رہا ہو، جس ساتھ ہی مسلمان بیٹھا ہو، ساتھ ہی سکھ ہو، سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہو، کوئی مذہب کی تفریق نہ رہے۔ اور یہ ان کا منصوبہ صرف مسلمانوں کے ملک میں ہے، جہاں جو مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں پر انہیں یہ خیال آتا ہے، اور جو ہندوؤں کے ملک ہیں، عیسائیوں کے ملک ہیں، یہودیوں کے ملک ہیں، وہاں وہ برائے نام بس مسلمانوں کو رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی نسل کشی میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہم بھی مسلمان ایسے ہو گئے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ابھی ورلڈ کپ ہوا ہے، اس میں کون کون سے کھلاڑی تھے، کس نے کس بال میں چھکا مارا ہے، کس نے کیچ پکڑا ہے، کون کتنا جو ہے وہ اسکور بنایا ہے، کس نے جو ہے 50 کی ہے، کس نے سینچری کی ہے، مین آف دی میچ کون تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بابری مسجد جو ہندوؤں نے شہید کی ہے اس کے گنبد کتنے تھے، اس کے مینار کتنے تھے، وہ کتنی عالیشان مسجد تھی، اس کا جو پہلا گنبد 2.5 لاکھ ہندوؤں نے پہلا گنبد جو شہید کیا وہ کتنے بجے شہید ہوا، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ ہاں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میچ کون سا چل رہا ہے، کون سا کھلاڑی ہے، کون سا ہیرو ہے، کون سا زیرو ہے، کس کو ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بس لہو و لعب میں دنیا نے مسلمانوں کو لگا دیا، صرف ایجنڈا کیا ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، بس تم ہتھیار پھینکو، تلوار پھینکو اور تم اور ہم برابر ہو جاؤ۔ خود انہوں نے ایٹم بم بنا رکھے تھے، پابندی پاکستان پہ تھی، خود ایٹم بم بنایا ہوا تھا بلکہ چلا بھی دیا، لیکن پابندی کس پہ؟ مسلمانوں پہ۔ پابندی کس پہ؟ ایران پہ۔ پابندی کس پہ؟ عبد القدیر، وہ جو ہمارا قومی ہیرو تھا جس نے ایٹم بم بنایا، پابندیاں ہم پہ، اور خود ہیروشیما پہ بم چلا کے کہتے شکر ہے خدا کا کہ وہ بم چل گیا، جس نے آدھی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، کہتے شکر ہے وہ بم چل گیا، نہیں چلتا اگر وہ روس کی جنگ جاری رہتی، وہ ایٹم بم نہ چلتا تو 10 لاکھ امریکی جو ہے وہ جنگ میں مارے جاتے۔ امریکیوں کی جان بچی ہے، لہذا اچھا ہوا ہے دنیا ماری۔ ایک ان کا ٹاور یہودیوں نے گرایا، ادھر لاکھوں مسلمان افغانیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لاکھوں ہجرت کر کے یہاں آئے،
ہمیں بھی جھانسا دیا تم ان کو لاؤ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، تمہیں ڈالر دیں گے، تم انہیں یہاں پہ بساؤ، تمہیں بھی ہم دیں گے، انہیں بھی ہم رکھیں گے۔ جب اپنا مقصد پورا ہو گیا، وہ فنڈنگ بھی ختم ہو گئی، اور اب لڑ کون رہے؟ پاکستان اور افغانستان۔ اب پرسوں ہی ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں جا کے کہا جی ہم تو افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لیکن افغانستان ہماری نہیں بات مان رہا۔ شکایت کیا کی ہے جی پاکستان نے؟ شکایت یہ کی ہے جناب، انہوں نے کہا تھا ہم خواتین کو آزادی دیں گے، انہوں نے خواتین کو پردے میں بند کیا ہوا۔ یہ ہم مسلمان ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہم یہودیوں کے پاس جا کے، کافروں کے پاس جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کی شکایتیں کریں گے؟ یہ دین پر عمل کرتے ہیں، یہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں ہمارے وزیر جا کے کہتے ہیں جی وہ ایک ہے پاکستان میں وہ جہاد کی بات کر رہا ہے، امر بالمعروف کی بات کر رہا ہے، وہ دہشت گرد ہے جی۔ تو یہ جو سوچ ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے، یہ پری پلان ایک حصہ ہے، اور وہ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ پاکستانی ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی ضلالت ہماری کیا ہوگی کہ ہم اس گڑھے میں گر گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ودو، وہ یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کافر، جیسے وہ کافر ہو گئے خود، فتکونون سواء، اور تم اور وہ سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اے مسلمانوں اجتماعی طور پر انہیں اپنا مت سمجھنا، ان مرتدین کو اپنا نہ سمجھنا۔ یہاں پر خاص بات ہو رہی ہے مرتدوں کے حوالے سے، عام کافر کی بات نہیں ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے۔ تو اس آیت میں مرتد کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فلا تتخذوا منہم اولیاء، انہیں دوست مت بناؤ، انہیں دوست مت بناؤ۔ اس کا نقصان کیا ہوگا انہیں دوست بنانے کا؟ کہ وہ تمہارے ذریعے مسلمان معاشرے میں گھسیں گے، یہاں پہ آئیں گے، اپنی طاقت بنائیں گے اور پہلا نشانہ تمہیں بنائیں گے۔ کل کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، آج وہ خود اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے ان قادیانیوں نے۔ کل اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، آج اسی ملک سے نکلوا دیا ہے اور اپنی ایک نئی جماعت یہاں کھڑی کر دی۔ یہ ان کے منصوبے ہیں، اس لیے فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، مرتے ہو، جو بھی تمہاری حالت ہے، ان میں سے کسی کو اپنا ولی مت سمجھو، انہیں اپنا دوست مت سمجھو، ان سے نہ کوئی چیز لو نہ انہیں دو۔ یہ مرتد ہیں، ان سے تم دور رہو، ان سے نفرت کرو۔ بلکہ یہاں پر امام طبری فرماتے ہیں فَاسْتَغِشُّوهُمْ، تم کیا کرو جو مرتد ہیں ان کے ساتھ کیا کرو؟ فَاسْتَغِشُّوهُمْ، تم ان سے شدید نفرت رکھو۔ غشہ یغش، دل میں میل رکھنا، بغض رکھنا، حسد اور کینہ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے فَاسْتَغِشُّوهُ، جو مرتد ہے اس کے ساتھ سخت نفرت رکھو۔ تمہارے دل میں ان کے لیے ابال ہونا چاہیے، تمہاری زبان پر ان کے لیے غم اور غصہ ہونا چاہیے۔ فَاسْتَغِشُّوهُمْ، ان سے شدید نفرت رکھو۔ وَلَا تَنْصَحُوهُمْ، انہیں خیرخواہ مت سمجھو۔ وَلَا تَسْتَنْصُرُوهُمْ، ان سے مدد بھی نہ مانگو۔ ہم مدد بھی مانگتے ہیں تو انہی سے جا کے مانگتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَلَا نَصِيرًا، نہ اپنا مددگار سمجھو۔ وَلَا خَلِيلًا مُصَاحِبًا، اور نہ ہی اپنا جگری یار بناؤ۔ اب یہ جو حکم ہے قرآن کا، اس کی روشنی میں کسی بھی کافر کو اپنا ولی، اپنے اوپر تسلط رکھنے والا دوست
ایسا دوست جس کی بات مانی جائے بنانے سے منع کیا گیا۔ اور ہم نے کیا کیا جناب، ہم نے اپنے اڈے گروی رکھ دیے ان کے پاس، ہم نے اپنے بینکوں کا معاشی نظام اس پہ اقوام متحدہ کو مسلط کر دیا، اور اس آیت کی کھلم کھلا ہم نے خلاف ورزی کر لی کہ اللہ نے جس سے منع فرمایا تھا۔ اور یہ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوا کہ نعرہ دیا سب سے پہلے پاکستان کہ قرآن بھی چھوڑو، اسلام بھی چھوڑو، دین بھی چھوڑو، پہلے اس پاکستان کی حفاظت کرو۔ بھائی اگر دین ہی چھوڑنا ہے تو حفاظت پاکستان کا کیا مطلب؟ وہ اقبال نے کہا تھا دین آزاد سے دے کر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ کہ اگر دین بیچنا پڑے تو ایسی تجارت مسلمان کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تک تخذ مبین ہو گیا، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہ مرتدین کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے شدید نفرت رکھی جائے، انہیں اپنے قریب بھی مت آنے دو۔ یہ جو بالخصوص پاکستان میں آئینی طور پر جن کو مرتد قرار دیا گیا ہے، قادیانی مرزائی، یہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور تحریک پاکستان کا حصہ بن کر پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ بہت ساری ریاستیں انہوں نے انگریز کے ساتھ مل کر، ہندوؤں کے ساتھ مل کر پاکستان سے نکلوا دی، وہ ایک تاریخ ہے ان کی۔ لیکن پھر پاکستان میں آ کر انہوں نے جو ظلم اور زیادتیوں کا بازار گرم کیا اور پاکستانی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ایک ٹرین میں کالج کے طلباء جا رہے تھے، اس پوری ٹرین کو آگ لگا دی کہ اگلی نسل ہی ان کی ختم ہو جائے۔ فوج کے اندر جرنیل قادیانی تھے، تو اس حالت میں مرتدین کے خلاف تحریک شروع ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ادھر قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسمبلی کے اندر بحث ہوئی، اسمبلی کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، مرزا ناصر بھی آ چکا ہے، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے۔ تو قائد ملت اسلامی نے کہا صرف ایک بات بتا دیں جناب وزیر اعظم، یہ آپ کی کرسی ہے، اس کرسی پہ آپ سے پہلے آ کے کوئی بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، کیا آپ اسے وزیر اعظم تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم، وزیر اعظم میں ہی ہوں، مجھے عوام نے منتخب کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت ان پہ ختم ہے، رسالت ان پہ ختم ہے، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس خود ساختہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ الغرض اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے 5 دن کی مزید محنت کے بعد، جبکہ اس کی اپنی جماعت کے لوگ قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو امام احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 راتیں بھٹو کے ساتھ گزاری ہیں، اور اس بات کو اسے یقین دلایا ہے کہ قادیانی نہ صرف اسلام کے دشمن ہیں بلکہ وہ پاکستان کی بھی دشمن ہیں، اور تیری حکومت کا تختہ بھی الٹنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ آ کے ذوالفقار علی بھٹو کا دماغ کھڑا ہو گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کے ہاتھ سے یہ سائن ہو، اور پاکستان کے قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ اور پھر آج ہم پر ایک ایسی جماعت مسلط ہے جو ان مرتدوں قادیانیوں کو تحفظ دینے جا رہی ہے۔ ان کی حکومت میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا گیا، قادیانیوں کے لیے راہ ہموار کی گئی، قادیانیوں سے ووٹ بھی لیے گئے۔ یہ جو ان کے جلسوں میں خواتین ناچتی ہیں، یہ اس رفع سے قادیانیوں کے مرکز سے بسیں بھر کے لاتے ہیں، یہاں مسلمانوں کی بچیاں نہیں ہیں، یہ خاص مرتد گروہ کے لوگ ہیں جو یہاں پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، انہیں دوست نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ، تمہیں معاشی نقصان ہے، معاشرتی نقصان ہے، تمہاری انتہائی مجبوری ہے، رشتہ دار ہے، پھر بھی ان سے دور رہو کہ تم اپنے فائدے کے لیے قریب جاؤ گے، مزید نقصان اٹھاؤ گے ان کے ہاتھوں سے۔ اس لیے فاستغیثوا، ان سے سخت دشمنی رکھو۔ فَإِن تَوَلَّوْا حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں مرتد اگر جو گناہ اس نے کیا ہے، جس بات سے وہ مرتد ہوا ہے، وہ چیز مان کر توبہ کر کے آ جائے تو وہ مومن ہو گیا، اب اسے چھوڑ دو۔ مثلا قادیانی ہے کوئی شخص، وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 3 قادیانی یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا شخص تھا، وہ کافر اور مرتد تھا، پھر جا کے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ جیسا کہ نکاح نامے میں ختم نبوت کا جو ابھی شامل ہوا ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مثلا رافضی ہے، شیعہ ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی مسلمان ہونے کی اجازت ہے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، صحابہ کی جو بے ادبی کرتا ہے اس سے باز آئے، صحابہ کی تعریف کرے، وہ مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح عام کوئی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کا یہ طریقہ ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے اس سے توبہ کرے تو پھر وہ صاف اور پاک ہوگا اور مسلمانیت میں آئے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ شراب چھوڑ کر شراب پینے سے توبہ کرے، پھر وہ پاک ہوگا، پھر وہ مسلمان ہے، پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ شرابی ہے، گھر میں شراب بھی پیتا ہے اور گھر میں محفل میلاد کر لیے بڑا پاک صاف ہو گیا، نہ، وہ گناہ پہلے چھوڑے جس گناہ کا وہ شکار ہے۔ اگر کوئی منشیات فروش ہے تو پہلے اپنی منشیات فروشی سے توبہ کرے، پھر اس کے دیگر نیکیوں کا معاملہ ہوگا، پھر اس کی توبہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ ادھر کاروبار وہی جاری رہے اور مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے، نماز پڑھ لے اور ہم کہہ دیں جی کہ ماشاء اللہ توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ قبول ہے، اس کو برا نہیں کرنا۔ نماز پڑھنے سے اس کا گناہ معاف وہ نہیں ہوگا جب تک اس سے وہ توبہ نہیں کرے گا، جب تک جو گناہ کیا ہے، جس بات سے وہ مرتد ہوئے، اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے ہاں عجیب تصور ہے کہ بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہو، اس کا گناہ بھی چلتا رہے اور دین بھی اس کا ہم قبول کر لیں۔ ایسا نہیں، اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ مرتد ہوئے تھے مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں آباد ہو کر، اللہ فرماتے اب وہ شہر چھوڑ کے واپس آ جائے مدینہ میں تو اب یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ ہر دور میں ایمان کی علامت مختلف ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو اب مدینہ میں آ جانا یہ ایمان کی علامت قرار پا گیا، اور جو مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو یہ کفر اور نفاق اور ارتداد کی علامت پا گیا۔ تو اسی اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کے آباد ہو جائے تو وہ بری ذمہ ہے، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کا ارتداد ختم ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ توبہ نہ کریں اور منہ پیٹ پھیر جائیں، فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تمہیں مل جائے۔ اس کے لیے عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرتد تمہیں جہاں بھی مل جائے اسے 3 دفعہ توبہ کی دعوت دو، اگر مان لیں تو فاتحہ، نہیں تو اسے قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم ان میں سے کسی کو بھی ولی اور دوست نہ بناؤ کہ ہے مرتد، مسلمانوں نے مرتد قرار دے دیا، اجتماعی طور پر سب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا،
اور کوئی اس کا ملازم ہے یا اس کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، وہ اب اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، تو اب اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، تو اب تم انفرادی طور پر بھی اس سے دوستی توڑ دو، اپنا رشتہ ناتا ختم کر دو اور اپنا تعلق ختم کر دو۔ تو انفرادی طور پر بھی کوئی شخص کسی کافر کے ساتھ، مرتد کافر کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا، انفرادی طور پر بھی منع کر دیا گیا۔ ان سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کو رشتہ دینا، یہ سارے امور اس آیت میں حرام قرار دیے گئے کہ اجتماعی طور پر جب قادیانی کافر ہے تو آپ کوئی انفرادی طور پر بھی اس کو دوست نہیں بنا سکتا، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں کر سکتا، بلکہ حکم کیا ہے؟ انہیں قتل کرو۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں مگر ایسا مرتد ہو کہ اس شہر میں چلا گیا جس شہر کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس قبیلے کے پاس چلا گیا جس قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جیسا کہ حضور نے بعض قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم ہم سے جنگ نہ کرو، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تمہارا بندہ بھاگ کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے امان دیں گے، ہمارا بندہ تمہارے پاس چلا گیا مخالف ہو کر، تم اسے امان دو گے، ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا۔ تو معاہدے کی روح سے اللہ نے فرمایا تم ایسے مرتد کو چھوڑ دو جو کسی کی پناہ میں چلا جائے اور تمہارا اس پناہ دینے والے سے معاہدہ ہو، لہٰذا اب اس کے پاس جانے کی وجہ سے اس کا خون معاف ہو گیا۔ او جاءکم حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ اس حالت میں آئیں کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم کے پاس جائیں تم سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ اگر چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ وہ اب اس قوم کے پاس پناہ لینے گئے ہیں، پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے ڈر رہے ہیں، تمہیں اب زمین پر تسلط حاصل ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ جو تمہیں ملک حاصل ہوا خطاب صحابہ سے ہے اور پوری امت کے لیے سبق ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں زمین پر تسلط حاصل ہو جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، تو اسے اللہ کا فضل سمجھو کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ تسلط، یہ زمین کا ٹکڑا بھی تمہیں نہ دیتا، پاکستان کی نعمت بھی تمہیں نہ ملتی، تو پھر تم کیا ہوتے ہیں؟ ہندوؤں کے ماتحت ہوتے۔ تو اس لیے فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم پر مسلط ہوتے تو ضرور تم سے جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ اب تم سے جدا ہو گئے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کر رہے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح کر لی ہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اب تمہیں ان پر دست درازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں میں جب وہ پناہ میں ہیں یا تمہارا کسی ایسی قوم سے معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری تم پر لازمی ہے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے جب مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی جماعت سے کچھ لوگ منافق مرتد ہو کر ارد گرد پھیل گئے، تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اگر آزاد گھومتے ہوئے تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کرو، وگرنہ اگر کسی کی پناہ میں چلے گئے تو انہیں چھوڑ دو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ مخصوص ایام اور مخصوص دنوں کے لیے تھی کہ مرتد کو چھوڑ دینے کا جو معاملہ ہے کہ مرتد کو چھوڑ دو، وہ تمہارے معاہدین کے ساتھ جن سے تمہارا معاہدہ ان کی پناہ میں چلے گئے، اب اسے مرتد کو قتل نہ کرو۔ تو یہ مخصوص حالات کے لیے تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، سورہ برات کی آیت نازل ہوئی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت۔ تو اس آیت سے پھر مرتدین کو چھوڑ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے سارے معاہدے منسوخ، تمہارے معاہدے کچھ انہوں نے توڑے ہیں، کچھ اس لیے تمہیں معاہدہ کرنے کی اجازت تھی کہ زمین پر تمہیں تسلط حاصل نہیں تھا، اب مدینہ سے نکل کر تم مکہ پر بھی قابض ہو چکے، مکہ اور مدینہ تمہارے پاس ہے، اب پوری دنیا کو مسلمان کرنا تم پر لازم ہے،
اس لیے اب تلوار اٹھا لو اور اب کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرمائیں کتنا چھوٹا سا علاقہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، کتنے مسلمان ہوں گے؟ 35 سے 40 ہزار مسلمان، اور حکم کیا آ گیا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، دنیا میں پھیل جاؤ، مشرکین کو اسلام کی دعوت کو نہیں مانتے ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس آیت کی روشنی میں اب کسی مسلمان کو کسی کافر سے کوئی معاہدہ کرنے کا بھی اختیار نہیں رہا کہ آپ کوئی مرتد ہو جائے یا اس کو کوئی پناہ دے دے تو اس سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ مرتد کو ہر حالت میں قتل کیا جائے گا، وہ چاہے پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کی ضمانت میں ہو، حمایت میں ہو، کفالت میں ہو، ان کی پناہ میں ہو، یا پھر امریکہ یورپ میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، مرتد جہاں بھی جائے گا مسلمان کو حکم ہے اسے قتل کر دو۔ اب مرتد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی حالت میں، مرتد واجب القتل ہے۔ اب کسی مسلمان کو بھی یہ اختیار نہیں ہو کہ کسی مرتد کو اس کے مرتد ہونے کی صورت میں پناہ بھی دے دے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہی ہے کہ تم ان کی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی اگر تم اب انہیں پناہ دو گے، مرتد کو چھوڑ دو گے یا ایسی قوم سے معاہدے کر لو گے تو پھر تمہارے یہ معاہدے بھی خلاف شرع ہوں گے، لہذا تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دیکھیں، زکوٰۃ کے منکرین جب اٹھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں بلکہ معاہدہ کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کر دیں۔ مرتد واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنے میں ہماری حکومت ختم ہوتی ہے، ختم ہو جائے، لیکن ہم ایمان کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ مرتد صرف اسلام میں نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی واجب القتل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا حکم ہوا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرو اور توبہ کے بعد قتل کر دو ان کو۔ انہیں کیا حکم ہوا قوم موسیٰ کو کہ تم جو مرتد ہوئے تمہاری توبہ یہ ہے کہ اب تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرتد کی سزا ہر قانون میں، ہر آسمانی مذہب میں قتل ہے، اور سورہ توبہ کی آیات نازل ہونے کے بعد کوئی بھی مرتد معصوم الدم نہیں رہا، اس کے خون کی حفاظت نہیں ہے۔ جو مرتد کو قتل کرے گا وہ ایسے ہی ہے جس نے ایک باؤل کتے کو قتل کر دیا۔ باؤل کتے کو قتل کرنا، مچھر کو مارنا یا مرتد کو قتل کرنا برابر ہے۔ مرتد کو جو قتل کرے گا مسلمان، اس مسلمان نے اللہ رسول کا حکم پورا کیا، اس کو سزا بھی نہیں ہوگی، قصاص بھی نہیں ہوگا، دیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ باقی ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ انگریز کے بنائے ہوئے مغربی قوانین ہیں۔ ان قوانین میں بہت سارے حکم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا